السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناصر المعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ ناظرین اکرام، سامعین حضرات، ہماری آپ سے اور آپ تک پہنچانے کی اس مہینے مقدس میں، اس شہر عظیم میں، اس محترم مہینے میں کوشش یہ رہے گی کہ ہم آپ کو اہمیت رجب، عظمت رجب اور شہر رجب المرجب کے تقدس کو بیان کر سکیں۔ تو آپ مستقل طریقے سے ان شہر رجب المرجب کے مقدس مہینے میں ان دروس کو ضرور ایک دفعہ سماعت فرمائیں، تاکہ آپ کے معرفت میں، آپ کے عرفان میں، آپ کی معرفت میں، آپ کے علم میں اضافے کا سبب قرار پائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، کتاب خدا میں مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک یقیناً 12 مہینے ہیں۔ اثنا عشر شہرا عند اللہ، یعنی عند اللہ اثنا عشر شہرا، 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، پیدا کیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، تقدس والے ہیں، محترم ہیں۔ یقیناً ان 4 مہینوں میں دور جہالت میں بھی، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے، ان مہینوں کا تقدس تھا، احترام تھا۔ کہتے ہیں کون سے مہینے؟ اس میں سے سب سے پہلا مہینہ جو ہے حرمت والا، عزت والا جو مہینہ ہے، جس کے اندر جنگ و قتال جو ہے وہ حرام قرار پاتا تھا، یہ 4 مہینے ہیں۔ اس میں سے پہلا مہینہ ذیقعد کا ہے، دوسرا ذی الحجہ اور تیسرا محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ جو ہے یہ رجب المرجب ہے، جس میں ہم اور آپ اپنی سانسوں کو بسر کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ حرمت کے لحاظ سے اور عظمت کے لحاظ سے ایک علیحدہ منفرد طریقے سے اپنے دامن کے اندر برکات کو چھپائے ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یقیناً اللہ نے اس مہینے کے اندر بہت سے برکات اور بہت سے فیض الہی جو بندوں کے لیے رکھے ہیں، وہ موجود ہیں۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے جدیت کے ساتھ، یعنی جد و جہد کرے کہ اپنی معنویات کو، اپنی روحانیت کو قوی کر لے۔ 12 مہینے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک، نہ 13 مہینے نہ 11 مہینے۔ اس لیے آپ کسی بھی ملک کی کیلنڈر میں یا کسی بھی طریقے سے آپ ملاحظہ کریں تو ہر کہیں پر 12 منتھ، 12 مہینے، 12 ماہ موجود ہیں۔ نہ 13 ہوں گے نہ 11 ہو سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھے ہیں۔ جب سے زمین اور آسمان پیدا ہوئے ہیں، تو یہ 12 کی تعداد بھی ایک اپنے اندر بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑا درس ہے۔ اس لیے بعض چیزیں قرآن مجید میں 12 کی تعداد کا ذکر ہوئی ہے۔ اس میں سے مثلاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا۔ کہتے ہیں اور بلا شبہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے۔ 12 نقیبہ، 12 سردار مقرر کیے بنی اسرائیل کے اندر۔ پھر آگے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔
جب اللہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی تو ہم نے کہا کہ اپنے عصے کو چٹان پر مارو، پس اس میں سے 12 چشمے پھوٹیں گے۔ فن فجرت اثنتا عشر عینا، 12 چشمے، 12 مہینے، 12 نقیب بنی اسرائیل کے، 12 چشمے۔ آگے خود ارشاد فرماتا اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں، کہتے ہیں وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے 12 نسلوں کے اعتبار سے گروہ میں تقسیم کیا ہے۔ یعنی یہ مسلسل تقریباً اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں 12 کا تذکرہ کر رہا ہے، 12 مہینے، 12 نقیب، 12 چشمے جو جناب موسیٰ کے عصا مارنے کے بعد ظاہر ہوئے تھے، 12 اسباط، 12 گروہ۔ خدا نے بہت سی چیزوں کے 12 کی تعداد میں خلق کیا، مہینے 12 ہیں، آسمان کے برج 12 ہیں، اسباط بنی اسرائیل 12 ہیں، حضرت موسیٰ کے عصا سے بنے چشمے 12 ہیں۔ کہتے ہیں اب مہینوں کی تعداد 12 ہے، مثلا لا الہ الا اللہ کے حروف کی تعداد 12 ہے، امیر المومنین کے حروف کی تعداد 12 ہے، القائم المہدی کی تعداد 12 ہے، حروف کی تعداد۔ بہت سی چیزیں جو کثرت کے ساتھ 12 کی تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کا ذکر کیا رکھے ہیں۔ لیکن اللہ نے جانشین رسول کو بھی 12 قرار دیا ہے، نہ 13 ہو سکتے، کسی کی اگر کوشش ہو تو وہ نہ 13واں کر سکتا ہے اور نہ 11 کو بنا سکتا ہے، یعنی نہ 11 قرار پا سکتے ہیں اور نہ 13 ہو سکتے ہیں۔ 12 خلیفہ کس کے؟ رسول اسلام کے۔ اب خود ارشاد گرامی ہے، رسول اسلام نے ارشاد فرمایا الائمۃ من بعد 12 اولهم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وآخرهم القائم، آخر امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ فرجہ شریف، طاعتهم طاعتی، ان کی اطاعت یعنی ان 12 اماموں کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ ان کو فالوور کرو گے تو ایسا ہے کہ جیسے آپ نے مجھے فالوور کیا، مجھے فالو کیا، میری اطاعت کری۔ اگر ان کے فالوور ہو گئے تو یقیناً ایسا ہے کہ جیسے ہم رسول اسلام کے فالوور ہیں، رسول اسلام کی اطاعت کر رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَمَعْصِيَتُهُمْ مَعْصِيَتِي، اور ان کے یعنی ان سے ان کی معصیت کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کو اذیت دینا، ان کو تکلیف دینا، ایسا ہے کہ جیسے آپ نے مجھے تکلیف دی، میرے ساتھ معصیت کری، میرے ساتھ برائی۔ من انکر واحد منہم، اور جس کسی نے بھی ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا، یعنی 12 میں سے، فقد انکرنی، تو اس نے میرا بھی انکار کر دیا۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، رسول اسلام نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، ان کی ولایت کے انکار کو اپنا انکار قرار دیا ہے کہ تم نے میری ولایت کا انکار کر دیا، ان کی اطاعت کو میری اطاعت اپنی اطاعت قرار دیا۔ اور جب رسول اسلام کی اطاعت ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہو گئی۔ بہرحال خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ہے، بنی اسرائیل کے نقیب 12 ہے، اسباط امم 12 ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ شہر رجب المرجب ہے، جسے آپ عقیدے کے بھی اعتبار سے اگر ملاحظہ کرنا چاہیں تو اس مہینے کے یقیناً عقائدی اعتبار سے بھی بہت نقاط جو ہے وہ مہم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثلا اس مہینے کو شہر ولایت کہتے ہیں، یہ مہینہ شہر ولایت کا ہے، اس کے اندر کتنی عظیم مقدس ولایتیں ہیں، نورانی یعنی ولایتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھی ہیں۔ مملوء ہے پورا رجب، مرجب بھرا ہوا ہے ولایتوں سے،
آئمہ کی اکثر و بیشتر ولایت اس مہینے میں ہے، اور مثلا اس شہر کو شہر ولایت کہتے ہیں، یعنی شہر امامت، رجب المرجب یعنی شہر امامت، اور رجب کے بعد کون سا مہینہ؟ شہر شعبان، شہر شعبان کو شہر نبوت بھی کہتے ہیں، یعنی نبی کا مہینہ، اور شہر اللہ یعنی رمضان مبارک کو شہر اللہ کہتے ہیں، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے بعض روایتوں کے اعتبار سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بارگاہ نبوت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں تو آپ پہلے بارگاہ امامت سے گزرنا ہوگا آپ کو، تو آپ علی سے گزر کر دروازے نبوت پہ پہنچیں گے۔ اس لیے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یقیناً اگر شہر شعبان کی عظمت کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ شہر رجب سے ابتدا کریں تاکہ دروازے نبوت پہ پہنچو۔ جب دروازے نبوت پہ پہنچ گئے تو یعنی شہر اللہ، شہر رمضان المبارک میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ تو عقائدی اعتبار سے بھی ان مہینوں کی ترتیب و ترسیب بہت ضروری ہے انسان کو سمجھنا، اور انسان اس مہینے کی جانب جو ہے ملتفت ہو، یعنی کہ اس مہینے کے اندر اپنے عرفان میں کسی بھی ذریعے سے، مثلا یہ یوٹیوب ہے ہمارا جو ہے وہ ہم آج سے ہی ابتدا کر رہے ہیں، اتنے جو ہے وہ وسائل پیدا ہیں انسان کی معرفت کے لیے کہ انسان حاصل کر سکتا ہے، کسی بھی طریقے کی تشنگی کو محسوس کرے تو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ 12 مہینے، 12 یعنی نقیب۔ اب کہتے ہیں کہ جیسا کہ گزشتہ ایام میں امام باقر کی ولادت گزری، آج رجب المرجب کی تقریباً 4 تاریخ ہے۔ کہتے ہیں کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ ایک رجب المرجب، کہتے ہیں رجب کو اسم کہا جاتا ہے، شہر رجب کو اسم کہتے ہیں، کیونکہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، ان ابن سعید خدری سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ان رجبا شہر اللہ العصم وهو شهر عظیم وانما سمي العصم لانه لا يقاربه شهر من الشهور حرمة وفضلا عند الله وكان أهل الجاهلية يعظمونه في جاهليتها فلما جاء الإسلام لم يزد إلا تعظيما وفضلا إلا إن رجبا شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي۔ بعض روایت میں یہ بھی موجود ہے، کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا فرماتے ہیں کہ جانو یہ مہینہ یعنی رجب کا مہینہ اسم ہے، یہ عظیم مہینہ ہے، وہ شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْأَسَمْ، اسے اسم کیوں کہتے ہیں؟ اسم یعنی اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ کے نزدیک تکریم اور فضائل کے لحاظ سے کوئی مہینہ جیسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں بھی اس کی تعظیم کی جاتی تھی، کہتے ہیں کہ جب اسلام آیا تو اس نے بھی اس تعظیم اور فضیلت میں اضافہ کیا ہے، اور رجب کی عظمت میں، رجب کے مہینے کی عزت و وقار میں اسلام نے آنے کے بعد اضافہ کیا۔ اس کا مطلب دور جاہلیت میں بھی یہ رجب کا مہینہ مقدس اور محترم تھا، اس لیے ان مہینوں میں جنگ و قتال کو روک دیا جاتا تھا اسلام سے پہلے۔ تو جب اسلام آ گیا تو اس اسلام نے اور اس مہینے کی تعظیم میں اضافہ کر دیا۔ پھر رسول اسلام نے فرمایا شہر اللہ رجب شہر اللہ ہے، بعض روایتیں کہتی ہیں
وہ شعبان و شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان و شہر امتی. ایک روایت میں یہ بھی وارد ہوا کہ رمضان مبارک جو ہے وہ امت کا مہینہ ہے. اور رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ رجب کے معنی کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا. رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا کیونکہ مقدس مہینہ ہے، عظمت والا ہے. اس کی معرفت ہو جائے تو یقیناً بہت عظیم انسان نے برکت کو حاصل کر لیا. یہ بھی برکت ہے، ایک معرفت میں اضافہ ہونا، معرفت کا ہو جانا، یہ برکت ہے. کیونکہ جب انسان معرفت سے آگاہ ہو جائے گا اور معرفت سے آشنائی حاصل ہو جائے گی، معرفت کو درک کر لے گا، تو یقیناً اس کی نگاہوں میں تقدس میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی نگاہوں میں اس کے تقدس میں اضافہ ہو جائے گا، اور وہ زیادہ اس کو اہمیت دینے لگے گا. امام نے فرمایا رجب نہر فی الجنہ اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل. کہتے ہیں رجب المبارک، رجب المرجب، یہ کیا ہے؟ جنت میں ایک نہر ہے جس نہر کی سفیدی اشد بیاضا من اللبن، یعنی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے اس نہر کی سفیدی. یعنی کتنا اچھا منظر ہوتا ہے، سفید، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے اس نہر، وہ رجب کہلاتی ہے. کیونکہ جنت میں ایک نہر ہے اور وہ نہر دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، اس لیے رجب کو، رجب المرجب کو رجب کہتے ہیں. آگے فرماتے ہیں امام وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور یہ دودھ جو ہے وہ شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. یعنی جو اس نہر کا پانی ہوگا، یعنی دودھ جیسا کلر، اور یعنی سفیدی اتنا ہوگی اس نہر کی سفیدی، یعنی دودھ سے زیادہ، اور اس نہر کے اندر کے پانی کی شیرنی احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہوگا. یہ رجب ہے. کہتے ہیں اب وظیفہ بتا رہا ہے، امام بیان کر رہے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں، اس رجب المرجب میں، جہاں دعائیں ہیں، مناجات ہیں، توسل ہیں، اور نماز ہیں، اعمال ہیں، اعمال ام داؤد ہے، اور دوسرے اعمال، اعتکاف ہے مثلا. ابھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آنے والے دروس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. کہتے ہیں من صام یوماً، جس کسی نے بھی ایک روزہ رکھا، من رجب سقاہ اللہ من ذالک النہر، تو اس نہر کا پانی ہر کوئی نہیں پیے گا. اس نہر کا پانی وہی پیے گا کہ جو اس مہینے میں ایک روزہ رکھ لے. سقاہ اللہ من ذالک النہر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نہر سے، اس نہر کے پانی سے اس کو سیراب کرے گا، اس کو پلائے گا اس نہر کا پانی، جس نے بھی ایک روزہ رکھا، جو کوئی بھی ایک روزہ رکھے. لیکن روزے میں اگر کسی کے واجب روزہ قضا ہے گزشتہ شہر رمضان مبارک کے، تو وہ نیت کرے تاکہ اس کا واجب بھی ادا ہو جائے اور مستحب کا بھی ثواب مل جائے. اگر کہتے ہیں رجب کے معنی قربانی اور تعظیم کے ہیں. امام کاظم نے ارشاد فرمایا رجب بڑا عظیم مرتبت مہینہ ہے. کہ جنت میں رجب، جس طریقے سے ہم نے بیان فرمایا کہ ایک نہر ہے، دودھ سے زیادہ اس کا رنگ سفید ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے. جس کسی نے بھی ایک روزہ رکھا تو یقیناً اللہ اس نہر کے پانی سے اس کو سیراب کرے گا، اس کو پلائے گا اس نہر کا پانی. یہ ایک روزے رجب مرجب. کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر انسان نیکیاں زیادہ کرے تو وہ زیادہ لکھی جاتی ہیں، اور برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، محو ہو جاتی ہیں، صاف ہو جاتی ہیں. تو ارشاد ہے، امام نے ارشاد فرمایا رجب شہر عظیم، اور رجب کا مہینہ شہر عظیم ہے. بار بار یہ جملہ تکرار ہے معصوم کے کلام میں. شہر رجب عظیم ہے، یضاعف اللہ فیہ الحسنات،
اللہ اس مہینے میں حسنات میں اضافہ کرتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ مثلا عنوان مثال، اگر انسان ایک نیکی کرے تو وہ کئی گنا کر کے لکھی جاتی ہے۔ یضاعف الحسنات، اس کے اندر نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَيَمْحُ فِيهِ السَّيِّئَاتِ، اور اس کے اندر، اس مہینے کے اندر برائیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبَ تُبَاعِدَتْ عَنْهُ النَّارُ مَسِيرَةُ سَنَةٍ وَمَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَمَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ مہینہ نیکیوں میں اضافے کا ہے، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، آگے امام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں کہ اگر جو شخص بھی اس مہینے میں ایک دن روزہ رکھے گا، من صام یوما من رجب، کہ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جہنم کی آگ سے 1 سال کی مسافت کے برابر دور کر دے گا، یعنی کہ جہنم کو اور اللہ کا 1 سال، دنیا کا نہیں، ان ایام کا۔ اور جس نے اس مہینے میں 3 روزے رکھے، من صام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے، چاہے وہ ام داؤد کے ایام میں رکھے جائیں یا ایام اعتکاف میں رکھے جائیں، یعنی مطلقاً اگر جو کوئی بھی اس مہینے کے اندر 3 روزے رکھے، وجبت علیہ الجنہ، وجبت لہ الجنہ، اس کو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم اس مہینے کے فضائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلی رجب کو ہی جناب نوح کی سفینہ، یعنی کشتی نوح میں جو سوار ہوئے تھے، تو جناب امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال ان نوحا رکب السفینۃ اول یوم من الرجب، جب نوح اپنی کشتی میں سوار ہو رہے تھے وہ پہلا ہی دن رجب کا تھا، یعنی رجب کی پہلی ہی تاریخ میں جناب نوح اپنی کشتی میں سفر کرنا چاہ رہے تھے، سوار ہو رہے تھے اپنے سفینے میں۔ کہتے من قام من رجب اول یوم من رجب فامر من معه ان یصوموا ذلک اليوم، تو جناب نوح نے اس کشتی کے سواروں کو، اس سفینے کے سوار ہونے والے تمام افراد کو یہ حکم دیا تھا، کہتے ہیں فَأَمَرَ مَن مَّعَهُ أَن يَصُومُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ، کہ آپ اس دن روزہ رکھیں، یعنی پہلی رجب کو۔ کہتے ہیں رجب کے دوسرے بھی نام ہیں، اور رجب المرجب کو رجب الفرد کہتے ہیں، کیونکہ کہ یہ 4 حرمت والے مہینے جو ہیں وہ ان کی 3 کی ترتیب ایک ساتھ ہے، یعنی ذیقعدہ، ذیالحجہ اور محرم، لیکن یہ رجب المفرد یعنی سب سے علیحدہ آیا ہے شعبان سے پہلے، اس لیے اس کو یعنی علیحدہ آیا، وہ تین جو ہے وہ ایک ساتھ آئے ہیں، ترتیب سے آئے ہیں، لیکن یہ رجب جو ہے وہ ترتیب سے نہیں آیا، بیچ میں آیا ہے۔ کہتے ہیں رجب کو اسم، رجب المرجب کو اسم بھی کہتے ہیں، رجب المرجب بھی کہتے ہیں، رجب الحرام بھی کہتے ہیں اور دیگر اسما ہیں رجب المبارک کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ اپنے عرفان میں اس مہینے کے اندر اضافہ فرمائیں، مختلف وسائل کے ذریعے سے، مختلف دینی درس گاہوں میں شرکت کر کر، دینی مجالس میں، دینی محفلوں میں لوگ اور مومنین کے ساتھ عقل و شرب کر کر، نظر و نیاز کر کر، تو آپ لوگ مختلف طریقے سے اپنی معنویات کو قوی کر سکتے ہیں، اس کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، معرفت کو بڑھا سکتے ہیں، وسائل موجود ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام ناظرین اکرام کو اور سامعین حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ شہر رجب المرجب ولایتی مہینہ ہے، امیر کائنات کا مہینہ ہے، آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس مہینے کی تمام دینی مناسبتیں خداوند عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق زہرا سلام اللہ علیہ تمام جہاں جہاں شأن حیدر قرار، ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، مظلومین کوئی مدد و نصرت فرما، اور آپ لوگوں سے آخری گزارش ہے کہ آپ اس کار خیر میں
ضرور شریک ہوں. آپ کی شرکت ہمارے لیے محنت کرنے کا باعث بنے گی اور انشاءاللہ آپ اس ثواب جاریہ میں برابر کے حصے دار رہیں گے اور برابر کے شریک رہیں گے. صرف دوسروں تک پہنچا ہے، یعنی اگر کہا جائے تو لفظ فیمس ہو گیا ہے کہ شیئر کریں، یعنی نشر کریں آپ علوم اہل بیت کو، حدیث معصومین علیہ السلام کو اور آیت الہیہ کو آپ نشر و اشاعت کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی کسب فیض کر سکیں اور آپ ثواب کے حقدار بن سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ تمام شان حیدر قرار حفظ و امان میں رہیں. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.